اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید وائس۔ آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں یہ قارون کے خزانے کا ہے۔ قارون کے خزانے کے متعلق اپنے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے لیے کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کی خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی، اور یہ کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی تھی۔ تاریخ میں کسی کو بھی قارون کی طرح دولت عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل سے لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنے قبیلے میں نہایت با اخلاق اور نیک شخص تصور کیا جاتا تھا۔ نیز توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کی عاطفت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب اور احترام کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قیدیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر باری تھی۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کو طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دے دے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا: اے اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ ایک فاحشہ کو لے کر آؤ اور اسے کچھ پیسے دو تاکہ موسیٰ کو بدکار ثابت کر سکو۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: جو بھی زنا کرے، حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو، تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ سے کہا: حتیٰ کہ یہ کام آپ نے انجام دیا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: تو میری بھی یہی سزا ہے، ہاں اگر میں بھی ایسا کچھ کروں تو یہ میرے لیے بھی ہے۔ قارون نے کہا: بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا: اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے اس عورت سے کہا: اے عورت، اس خدائی کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے لیے دریا کے پار کرا کر فرعون کے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ قارون پر اپنا غیظ و غضب فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے اس سے جدا ہو گئے
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو قارون اور اس کے پیروکار زمین میں دھنس گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان، اس کا خزانہ سب زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف واپس بند ہو گیا۔ قارون کے اس دولت کے مطابق بہت سے تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔